السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل جو ہے اس کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ 3 اہم مراحل مکمل ہو گئے ہیں، ایویڈنس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ کون کون سے مقدمات یا کون کون سے معاملات اب تک ان کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں یا جن میں ان کو کورٹ مارشل میں سزائیں ہو سکتی ہیں، ٹرائل ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جو کورٹ مارشل کی حتمی کارروائی ہے وہ کیا ہے اور اس میں ڈیلے کیوں ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب جو ریلیف چاہ رہے تھے، جو اپنے آپ کو فوج کی تحویل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملا۔ اعتراض کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ سوال عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ جب معاملہ جو ہے وہ پنجاب کا ہے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے کیا آئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور کیونکہ اختر مینگل صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے، ان کے استعفے کے بعد ایک پاکستان کی سیاست میں اچھا خاصا بھوچال آیا ہوا ہے۔ حکومت نے ان کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، بات چیت کرنے، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی ان سے ملیں گے۔ اور اپوزیشن نے، تحریک انصاف نے بھی کوئی زندگی میں پہلی بار اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر انگیج کیا ہے اختر مینگل صاحب کو۔ ان کے اتحادی تھے لیکن ان کے استعفے کے بعد ان کے پاس چل کر گئے اور ایک اچھا انہوں نے جیسچر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اب کیونکہ پھنسی ہوئی ہے اور فیض حمید نے سب کو پھنسا دیا۔ میں کل جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد سے بمبو شمبو مار رہے تھے اپنے سورسز کو کہ یار ہو کیا رہا ہے کور کمانڈر کانفرنس، اور پھر میرے سورسز کے مطابق تو آج تک یا کل تک کور کمانڈر اپنا جو کورٹ مارشل کا ڈیسیجن آ جانا چاہیے تھا، معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ رکاوٹ کیا تھی؟ کیا معاملات رکے؟ اور کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہوا؟ وہ تو کور کمانڈر کانفرنس والی بات تو زیادہ تر سامنے آ گئی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جیسچر دیا ہے، ایک اعلان کیا ہے، ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ معافی کسی کو نہیں۔ کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو بھی معافی نہیں ملنی۔ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو معافی بھی نہیں ملنی۔ 9 مئی میں فوج کے اندر سے لوگ ملوث ہیں ان کو معافی بھی نہیں ملنی۔ فوج سے باہر لوگ ملوث ہیں ان کو بھی معافی نہیں ملنی۔ 9 مئی کے بعد جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، ان کو بھی معافی نہیں ملنی۔ یہ ایک ارادہ ظاہر کیا گیا کہ نہیں، یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ 2 4 جنرل جا کے مل آتے ہیں عمران خان سے، یا عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فوج یا حکومت تو چاہتی ہے کہ بھی جان چھوڑو لیکن وہ نہیں نکلنا چاہ رہے پائے، تو ان خبروں کی ایک طرح سے تردید یا ان خبروں کو رد کر دیا گیا کہ عمران خان اپنی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی کے مطابق جیل میں، ہم جب تک چاہیں گے وہ جیل میں ہوں گے اور ہم بہت کچھ چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس سیکھت سندھی میں لفظ ہے ایک سیکھت کہ سبق دے کر ہم نے ان کو نکال دیا کہ چلو ذرا بازو شاہ مروڑ کے کہا کہ اگے تو انجنا کری۔ ایسا نہیں ہے، یہ اگے تو انجنا کری والا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ بہت سیریس ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو ایویڈنس سامنے آیا ہے، جو چیزیں نکل کر ابل کر سامنے آ رہی ہیں، مجھے میرے کسی سورس نے کہا کہ یوں جس سے بات کرو وہ کہتا ہے گٹر ابل پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنی گندگی اندر پھیلی ہوئی تھی۔ فیض حمید، ان کا نیٹ ورک، عمران خان اور عمرانی ٹولہ کیا کیا کر رہے تھے۔ ڈانڈے ملک سے باہر بھی مل رہے ہیں۔ وہ یہ انہوں نے مجھے کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً میں بھی نہیں چاہوں گا کہ اس پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ معاملہ یعنی جمائمہ تک چلا گیا ہوا تھا۔ بشریٰ بی بی تک بھی تو خیر وہ تو پہلے بھی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی رابطہ فیض حمید صاحب کا تھا۔ بشریٰ کہتی نہیں کہ میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا، تو میرا تو رابطہ جو ہوتا تھا وہ فلاں کے ذریعے ہوتا تھا عمران خان سے، اس کے علاوہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، لیکن ثبوت کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ اب تو رؤف حسن صاحب کے اعتراف کے بعد، علی امین گنڈا پور کے اعتراف کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہے کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہمارے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ میں نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر تھے، تو وہ اس حیثیت میں وزیر اعظم سے رابطہ کرتے تھے یا متعلقہ وزیر سے رابطہ کرتے تھے یا کے پی کے کی حکومت سے رابطے میں تھے کہ امن و امان کی صورت ہے۔ وہ معاملہ نہیں تھا، معاملات پولیٹیکل معاملات تھے کہ 15 کالز 16 کالز تو تسلیم کر رہے ہیں رؤف حسن۔ تو پھر جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے سنگین ہیں کہ اگر کسی کو
ملٹری ہائی کمان کسی اپنے اور کو بچانا بھی چاہے تو ممکن نہ ہو شاید اس کے لیے، کہ یہ ہوتا ہے نا کہ فیض حمید کو قربان کر لو، باقی جو 3-4 اور ملوث تھے ان کو چھوڑ دیتے جن کے خلاف ثبوت آئے، وہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا. دیٹس وائی پروسیس ڈیلے ہو رہا ہے. پروسیس ڈیلے ہونے کی ریزن مجھے یہ بتا رہے کہ بھئی جب پھولا پھالی ہوئی ہے نا، پہلے وہ انکوائری ہوئی، 3 مراحل جو میں نے بتایا. ایک انکوائری ہوئی، انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ جی فیض حمید صاحب سازشیں کر رہے تھے. جب انہوں نے معافی مانگی آرمی چیف سے جا کر مل کر کہا کہ جی دیکھیں ادارے کی پالیسی تھی، میں اس کا پابند تھا، مجھے آرمی چیف جو کہتے تھے باجوہ صاحب میں کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آگے سے نہیں کرنا، آپ نے آگے تو نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی میں نہیں کراں گا میں باپ. لیکن اس کے باوجود وہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز تھا نا فیض حمید کے کورٹ مارشل کے اعلان کے ساتھ جو ہوا، اس میں کہا گیا تھا کہ ٹاپ سٹی کے علاوہ پھر کچھ ان کے خلاف بہت زیادہ بار آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے ثبوت بھی ملے ہیں. تو یہ کہ جی اگے تو نہ کری، آرمی چیف نے کہہ دیا لیکن فیض حمید کرتے رہے. تو پھر انکوائری کے بعد اپنا سمری آف ایویڈنس بنا جس کی منظوری لینی تھی، اور پھر چارج شیٹ، اور پھر کورٹ مارشل کا پراپر ٹرائل. تو فیض حمید نے ابھی تک وکیل نہیں کیا اپنا. ان کو ایک وکیل دیا گیا تھا، کوئی بریگیڈیئر تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کی وکالت کرنے سے. پھر اب کوئی اور وکیل ان کو دے گا ادارہ. اور آرمی چیف نے آج کل میں وہ جو کورٹ مارشل کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہوں گے اور پھر ایک پینل ہوتا ہے، اس پینل کا اعلان کریں گے، جو بینچ جس کو کہتے ہیں ہم عام سادہ زبان میں، اس کا اعلان کریں گے کہ کون کون افسر اس میں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر چارج شیٹ وہاں رکھی جائے گی، اور چارج شیٹ کے بعد فیض حمید اپنا دفاع کریں گے. ادھر سے وکیل صفائی جو ہوگا یا جو بھی اپنا کورٹ مارشل کی کارروائی کے حق میں جو وکیل ہوگا، وہ استغاثہ جس کو کہیں، پروسیکیوشن جس کو کہیں، وہ اپنے دلائل دیں گے، کارروائی ہو جائے گی. ہفتے ڈیڑھ کے اندر اندر معاملہ جو ہے یہ نمٹ جائے گا. لیکن جو میں نے سورسز سے پوچھا کہ چل کیا رہا ہے آخر، یہ 3 مراحل میں آخری حتمی مرحلہ جو ہے اس کا آغاز، لیکن چل کیا رہا ہے؟ ٹاپ سٹی ہے تو مجھے میرے سورسز نے کہا نہیں، صرف ٹاپ سٹی نہیں ہے، مرحلہ وار چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن جو سمری آف ایویڈنس ہے، وہ جو پورا جو نا گٹر بل پڑا ہوا، اس سے جو کلیکٹ کی گئی چیزیں جس کی منظوری ہائی کمان سے لی گئی ہے ملٹری کی، وہ جناب یہ کچھ کرتے رہے، اس میں فلاں صاحب کے ساتھ بھی رابطے تھے، فلاں صاحب کے ساتھ بھی رابطے تھے، فلاں مہمان کے ساتھ بھی رابطے تھے، اس طرح کی چیزیں، اور جمائمہ خان سے، بشرا بی بی سے، تو سارے. تو اس جو کلیکشن ہے سمری آف ایویڈنس کے لیے جو کی گئی، اس میں نومی بھی ہے، اندر اور باہر سے سازش جو ہو رہی تھی اس کے ثبوت ہیں. ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ وہ بھی ہے، اور وہ کئی بار ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہوئے کہ وہ کس طرح اس کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا جو فیصل واڈا صاحب کے الزامات ہیں اس کو کس طرح جوڑا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ، ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ، مراد سعید کے ساتھ. ارشد شریف کا لیپ ٹاپ کدھر ہے، وہ مراد سعید لے کر کیوں غائب ہے، مراد سعید کو آسمان جو ہے وہ اس نے اچک لیا یا زمین نگل گئی، کدھر ہے مراد سعید، اس کو پکڑنا. اور تو ارشد شریف بھی، اور وزیر آباد بھی، کہ وزیر آباد جو ہے وہ بھی ملک میں آگ لگانے کی فیض حمید کی ایک سازش تھی کہ ہلکی پھلکی گولی چلے گی، ٹھاکا ٹھکی ہوگی. اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا جس دن وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوتا ہے، اس دن کور کمانڈر پشاور پر حملہ ہوتا ہے، پشاور ہاؤس پر، کور کمانڈر ہاؤس پر اس دن بھی حملہ ہوتا ہے. یہ کوئی 9 مئی کو حملہ نہیں ہوا تھا. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کبھی پلاننگ نہیں کی تھی. تو یہ ساری چیزیں، پھر رابطے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں سامنے لائی گئی. کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کا اپنا تذکرہ ہوا تھا. سمری آف ایویڈنس کی منظوری آرمی چیف سے اور ہائی کمان سے لینی تھی، وہ بھی ہو گئی ہوئی ہے. اب انتظار ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ پینل کا اعلان کریں گے، اور پینل جو ہے وہ ود ان ڈیز، 1 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں سماعت کر کے فیصلہ سنا دے گا. لازمی نہیں یہ سزا ہے، لیکن ثبوت دیکھنے والے یا اس معاملے پر قریب نظر رکھنے والے، ثبوت باضابطہ تو کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ یہ ظاہر فوج کا معاملہ ہے، وہ ثبوت اس طرح تو نہیں آتے. نیب شیب تو ہے نہیں نا یہاں پہ، ایف آئی اے تو ہے نہیں کہ اپنا ملزم کو وہ نوٹس دینے سے پہلے جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیتے تھے نیب والے اور ایف آئی اے والے. اس طرح تو نہیں ہے. لیکن جو لوگ ظاہر ہے چیزیں، مطلب جب انسانوں کی انوالومنٹ ہو تو کہیں نہ کہیں چیزیں نکل آتی ہیں باہر. اس طرح سے نکل کے آنے والی جو مصدقہ چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ثبوت بڑے تگڑے، اور ثبوتوں کے بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ فیض حمید جو ہے
ان کی بچت کا امکان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کافی عرصے سے چیخو چلا رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے انہوں نے فوج کے حوالے کر دینا ہے، مجھے فوج اپنی تحویل میں لے لے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کل ایک پٹیشن دائر کی تھی ایمرجنسی بنیادوں پر۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے، میں عزیز بھنڈاری کہتا رہا ہوں، تو ہمارے دوست ہیں ریٹائرڈ جج راجہ ارشد صاحب، انہوں نے مجھے پھر ایک میسیج کیا تھا کہ یار عزیر بھنڈاری ہیں، عزیز بھنڈاری نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی عمران خان کے بہاف پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں فوج کی تحویل میں لینے کی یعنی عمران خان کو فوج اپنی تحویل میں لے سکتی ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، لہٰذا اس عمل کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے، اس کے اگینسٹ کہ عمران خان کو فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ انہوں نے پھر اس میں وزارت داخلہ کو، جیل حکام کو، پنجاب حکومت کو، وزارت قانون کو، وزارت دفاع کو، آئی جی اسلام آباد کو، آئی جی پنجاب کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور ایف آئی اے سب کو فریق بنایا۔ اس میں رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات لگائے، اور اعتراضات بڑے ویلڈ ہیں۔ اچھا، ایک تو انہوں نے ہائی کورٹ لاہور میں بھی اس طرح کی کوئی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر، اعتراض جو ہے پہلا اعتراض، مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ یہ وہی حرکت ہے جو ایک تو نیب نے گرفتار کیا تھا نا 190 ملین پاؤنڈ میں 9 مئی کو عمران خان کو، اور پھر اس سے اگلے دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نے گٹو سی یو کے بدیال نے بھیجا تھا، تو پھر عمومی مل گیا تھا کہ جی بلینکٹ ضمانت ہی ضمانت، عمران خان کو چھو نہ سکے، ایسے ہوا عمران خان کی مرضی کے بغیر عمران خان کو نہ چھو سکے، عدالت کا ایسا فیصلہ تھا۔ تو عمومی یعنی پرٹیکولر جو ہے وہ مخصوص ایف آئی آر کے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ اور پھر درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو جس کو روکا جائے، ایکشن تو نظر ہی نہیں آ رہا تو روکا کیسا جائے؟ مطلب آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کے ذہنی اختراع ہے، میڈیا کی خبریں ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دوسرا، پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ اور آخری اعتراض یہ کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اس فیصلے کے خلاف حکومتیں جو ہیں، وزارت دفاع، حکومت دفاع کی حکومت، وہ پٹیشنر ہیں، اپیل میں ہیں، ان اپیلوں پر ابھی تک سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ نہیں دیا، اور ملٹری کورٹس کو ٹرائل جاری رکھنے کے انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ٹرائل جاری رکھیں، حتمی فیصلہ آپ نے نہیں سنانا، جن کو ریلیف دینا ہے، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو رہا کر دیں، اور وہ عید پر ہو گئے، چھوٹی عید پر، باقیوں کو آپ نے نہیں چھونا، باقیوں کا صرف آپ نے ٹرائل مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہم فیصلہ دیں گے کہ اگر ہم نے ملٹری کورٹس کو قانونی ڈکلیئر کر دیا، اور وہ جو فیصلہ تھا کالعدم قرار دینے کا، وہ فیصلہ ہم نے کالعدم قرار دے دیا، تو اس کے بعد آپ بے شک سزائیں ہوتی ہیں کسی کو دے دیں، نہیں ہوتی تو معاملے کو فی الحال ادھر روکیں، اگر ہم نے کالعدم قرار دے دیا تو پھر ظاہر سزا بھی نہیں بنتی۔ تو جب معاملہ ہو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا تو آپ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا لینے آئے؟ آپ کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ پتا تھا، میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے، آپ سے، آئی ایس آئی سے، ایف آئی اے سے زیادہ بہتر پتہ ہے عمران خان کو کہ وہ فیض امین کے ساتھ مل کر کیا سازشیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کو بہتر اندازہ ہے کہ ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اختر محمد کا تو میں نے ذکر کر لیا کہ ان کی ظاہر استعفے سے پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے بہت بڑا دھچکا ہے، وہ حکومت ایفرٹ لے رہی ہے، پی ٹی آئی ایفرٹ لے رہی ہے کہ استعفیٰ واپس نہ لیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر آ گئی ہے، بڑے باوقار سیاستدان ہیں پاکستان کے، کریڈیبل سیاستدان ہیں، زاہد علی خان صاحب۔ زاہد خان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر رہے، انہوں نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی نظریات اور سوچ کے ساتھ سیاست کر رہے تھے، بدقسمتی سے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس میں نظریات کہیں نہیں ہیں، ہم نے سیاست میں بڑی قربانیاں دی ہیں، موجودہ حالات میں مزید سیاست نہیں کر سکتا، مستقبل کا فیصلہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کروں گا۔ تو ایک تو ایم پی کے ساتھ اختلافات ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ملک میں جو سیاست جو عمران خان کے پروجیکٹ کی وجہ سے جس نہج پر پہنچی ہے، مار دھاڑ کی سیاست ہے، گالم گلوچ کی سیاست ہے، پگڑی اچھالنے کی سیاست ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں آصفہ بھٹو نے بجلی کے معاملہ اٹھایا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، مہنگے بل، کل خورشید شاہ صاحب نے پانی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ یہ ایشوز ہیں جو ایوانوں میں اٹھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں گالم گلوچ ہوتی ہے، للکارا جاتا ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، تو پھر ایسے حالات میں زاہد خان جیسے، میاں افتخار جیسے، ایون خورشید شاہ صاحب کو میں نے کئی بار کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کیوں
نہیں جاتے. جب جیل میں تھے تو ملاقات کرنے گیا میں عمران خان کے دور میں نے کہا آپ رہا ہو مطلب پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرواتے, ادھر چلے جائیں. انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے کیا کرنا ہے, وہاں جا کے گالیاں دینی ہے, گالیاں کھانی ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں اسپتال کے کمرے میں پڑا ہوں NICVD سکھر میں, یہاں میں سکون میں وہاں جا کر گالم گلوچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو اس نہج پر پاکستان کی سیاست پہنچی ہے. اس لیے کسی جو پرانے سیاستدان کا استعفیٰ یا کسی پرانے سیاستدان کا سیاست سے لا تعلق ہونے کا اعلان پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.